حسین و جمیل سلسلہ جاری ہے. ہماری مجلس میں یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے والے تمام دوست احباب موجود ہیں. ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے مجالس کی طرح اس مجلس میں بھی قائد ملت الحاج سر عبد الرزاق محمد کو ہم اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے باپ دادا کے اعتبار سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عاشقوں میں سے ہیں. الحمدللہ وقتاً فوقتاً وہ موقع نکالتے رہتے ہیں اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع بھی ان کو ملتا رہتا ہے. اس مجلس میں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں شعر میں منقبت پیش کی ہے، وہ شعر میں تو نہیں لیکن اپنی زبان میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چند منٹ کے لیے وہ بھی منقبت پیش کریں. یاد رکھیے اچھی بات ہر جگہ کہی جا سکتی ہے، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، بازار ہو، مارکیٹ ہو. اچھی بات کہنے کے لیے موقع اور جگہ نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھی باتیں ہر جگہ کہی جا سکتی ہیں. اور پھر عرس کا موقع اور خواجہ صاحب کے عرس کا موقع ہی ایسا ہے کہ جس میں ہم اچھی باتوں کو پھیلائیں، اچھی باتوں کی اشاعت کریں. اس لیے میں الحاج سر عبد الرزاق محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور منقبت پیش کرنے والوں کی صف میں شامل ہو کر خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں. جناب امام صاحب اور میرے معزز بھائیوں، ایک مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں بھی کچھ بیان کروں. عالموں کی حاضری میں مجھ جیسے ناچیز کا بیان کرنا کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج کے سامنے ایک چھوٹی سی پیٹرول کی بتی. لہذا میں دو لفظ میں سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور دو لفظ یہ ہے کہ موریشیس کے مسلمانوں کی حالت بدتر ہو رہی ہے، اور حالانکہ میں پالیٹکس سے الگ ہو رہا ہوں لیکن اسلام سے میں الگ نہیں ہو رہا ہوں. پالیٹکس کو میں چھوڑ رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھ کو اسلام پہ قائم رکھے اور بحیثیت مسلمان کے مجھ کو اس دنیا سے اٹھائے. یہ ایک اسلامی درد ہے اور میں یہ درد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان فی الحال ماریشس میں اندھے ہو رہے ہیں. مسلمان اپنے دوست کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ اپنے دشمن کو جانتے ہیں. دشمن کے بہکانے سے، دشمن کے دل غلانے سے، شیطان کے بھڑکانے سے مسلمان بھڑک رہے ہیں اور اپنے فرض کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ بھول رہے ہیں
کہ وہ مسلمان ہے. لہذا آج چھٹی کا روز ہے. میں سب مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ سب مل کر دعا کریں. خواجہ غریب نواز شہنشاہ الہند، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی شہنشاہ الہند، اشرف اولیاء، جتنے اولیاء اللہ کے ہندوستان میں ہیں ان سب سے وہ اعلیٰ اولا ہیں. ان سے ہم دعا کریں. اور وہ دعا جو ہے اس کا مطلب میں آپ سے خاص کر کے مولانا صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آپ کو سمجھا دے. اور وہ یہ دعا یہ ہے: بگردابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، باقی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم. ابھی آپ الحاج سر عبدالرزاق محمد صاحب کا نہایت مختصر لفظوں میں بہترین پیغام سن رہے تھے، اور اخیر کے شعروں میں جو اہل سنت و جماعت کا معمول رہا ہے، آپ نے بڑے اچھے انداز میں خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں نذران عقیدت بھی پیش کیا اور استغاثہ بھی کیا. اور ہم ہمیشہ بزرگوں کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے رہتے ہیں. مدد کن یا معین الدین چشتی، اے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہماری مدد فرمائیے، کیونکہ آپ کمزوروں کے لیے سہارا ہیں، اور آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے ہم آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ پیش کر رہے ہیں. خدا کرے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کی مدد سے ہم اپنی اس قوم اور ملت کی کشتی کو جو بیچ منجھدار میں ہے اور ڈاما ڈول ہے، خدا کرے کہ ہم اسے ساحل مراد تک پہنچا سکیں.